جب بندہ سونے جائے تو اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اب اللہ کی فرما برداری کرے تو کیسے کرے؟ اللہ سوتا نہیں ہے، سونے سے پاک ہے۔ ہم ان کے طریقے پر کیسے سوئیں گے؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس کے طریقے پر کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے اللہ کی فرما برداری کرو، اب خدا ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، ہم ان کے طریقے پر کیسے پڑھیں گے؟ خدا کھانا نہیں کھاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ خدا کھانے سے پاک ہے تو ہم خدا کے طریقے پر کیسے کھائیں گے؟ خدا نماز نہیں پڑھتا، وہ بندوں سے پڑھواتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو مخلوق ہے، تو پڑھ، میں تو خالق ہوں، میں کیوں پڑھوں گا؟ خدا کہتا ہے تو بندہ ہے، تو کھانا کھا، میں تو رزاق ہوں، میں کیوں کھانا کھاؤں گا؟ خدا کہتا ہے تو بندہ ہے، تو سو جا، میں تو رؤوف الرحیم ہوں، میں کیوں سوؤں گا؟ تو اب بندہ کیا کرے گا؟ خدا کھانے سے پاک ہے، خدا سونے سے پاک ہے، خدا کام کرنے سے پاک ہے، خدا ہر کام سے پاک ہے، تو ہم ان کے طریقے پر اپنا کام کیسے کریں؟ تو آگے قرآن جو ہے رہبری کر رہا ہے، آگے قرآن رہبری کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تم میرے طریقے پر تو نہیں چل سکتے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم طریقے سے بھی پاک ہیں، تم میرے حبیب کی سیرت پر عمل کرو، میرے حبیب کی سنت پر عمل کرو، میرے مصطفیٰ جیسے سونے کا حکم دیا ہے ویسے تم سونے لگو، میرے مصطفیٰ جیسے کھانے کا حکم دیا ہے ویسے تم کھانا کھاؤ، میرے مصطفیٰ جیسے پانی پینے کا حکم دیا ہے ویسے ہی تم پانی پیو، میرے مصطفیٰ جیسے شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی انداز سے اپنی شادی بیاہ کرو۔ تو خدا کہتا ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت کر لیا اس نے خدا کی اطاعت کر لیا۔ خدا کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ تو خدا نے بندوں کے لیے آسانی کر دی، آسان فرمایا کہ میرے بندے میں تو سونے سے پاک ہوں، اور تو بندہ ہے، تو سوئے گا، تو کیسے سوئے گا؟ اب میرے نبی کی حدیث کو دیکھو، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، میرے نبی کے سونے کو دیکھو، وہ کیسے سوتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی سو۔ وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، اس طریقے کو اپناؤ۔ تو خدا کہتا ہے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر لیا اس نے خدا بند قدوس کی فرما برداری کر لیا۔ خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، رسول کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، رسول پاک کے چلنے کو سمجھنا ہوگا، کھانے کو سمجھنا ہوگا، پینے کو سمجھنا ہوگا کہ میرے آقا نے ہمیں کیسے اجازت دی ہے، کس طریقے سے، کس انداز سے کھانے گئے ہیں، اس انداز کو دیکھنا ہوگا۔ کھانا تو سب کھاتا ہے، لیکن کوئی میرے نبی کی سنت کے مطابق کھاتا ہے اور کوئی جانور کے مطابق کھاتا ہے۔ کھاتا سب ہے، سوتا بھی سب ہے، کوئی میرے نبی کی سنت کے مطابق سوتا ہے، کوئی سنت کو چھوڑ کے سوتا ہے، دونوں شخص سوتا ہے اور دونوں کو نیند آتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ جس نے سنت کو چھوڑ کر کے سویا، نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارا، وہ صرف سویا، اور جس نے نبی کی سنت کو ادا کر کے سویا تو گویا کہ اس نے جتنی دیر تک سویا رہا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت میں وہ وقت کو شمار کیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر سنت کو ادا کر کے سوئے تو ہماری نیند بھی پوری ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ کچھ نہیں کیے، صرف نبی کی سیرت کے مطابق نبی نے جو فرمایا اس مطابق ہم نے سونا، اپنے سونے کو سونا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ فائدہ کیا دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے حبیب کے سنت کے مطابق سویا ہے، لے نیند بھی آئے گی تمہیں اور سنت بھی ادا ہوگی اور تمہیں ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے، جس چیز سے منع کیے اس سے رکنا ہوگا، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی رسول کی صورت اور سیرت پر ڈھالو۔ رسول پاک نے جس طرح اس دنیا میں رہنے کا حکم دیا ہے اسی انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے۔